بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم مقدمۃ الکتاب، حدیث نمبر 0۔ شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہربانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔ تمام تر حمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت تک پہنچنے والی تمام احادیث کو ان کی منقولہ اسناد سمیت جاننا چاہتے ہیں، اور ان احادیث کو بھی جو ثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہے، اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچائیں۔ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث شمار کر کے مجموعی کی شکل میں آپ کی دسترس میں لائی جائیں۔ آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں ان احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تعریف کی شکل میں ملخص کر دوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تکرار ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے استنباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا، جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ نے جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کے بارے میں غور و فکر کی طرف رجوع کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس کے نتائج قابل تعریف اور فوائد یقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحمت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اس کی توفیق ملی اور اللہ کی طرف سے اس کے مکمل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص جسے دوسرے لوگوں سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا وہ میں خود ہوگا۔ اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصیات کے حامل کم احادیث کو محفوظ رکھنا اور ان میں اچھی طرح مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے شخص کے لیے جو اس وقت تک ان میں سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی امتیاز نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق سے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا تو کم تعداد میں صحیح احادیث چن لینا کثیر تعداد میں ضعیف احادیث کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سی احادیث کو اکٹھا کرنے اور مقرر احادیث کو جمع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم میں کسی قدر شعور اور اسباب و علت کی معرفت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی مشیت سے ایسا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جو اسے عطا کی گئی ہیں کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جو شعور و معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں، تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ نے جس کتاب کا مطالبہ کیا، ہم انشاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخریج مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں، جس کا